یہ ایک بہت پرانی کہانی ہے جو دانائی، حکمت کی تلاش اور انسانی فہم کی حدود کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کو صرف اپنی محدود نظر سے دیکھنے کی بجائے مختلف زاویوں سے سمجھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑے اور خوشحال شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت عقل مند اور انصاف پسند تھا۔ وہ ہمیشہ نئی باتیں سیکھنے اور عقل و دانش کی گہرائی میں جھانکنے کا خواہش مند رہتا تھا۔ اس کا دربار ہمیشہ اہل علم، دانش مندوں، فلسفیوں اور مفکرین سے بھرا رہتا تھا۔ وہ آئے دن نئے سوالات اور تجربات کرتا تاکہ سچائی کو پرکھ سکے اور اپنی سلطنت میں علم و حکمت کو فروغ دے سکے۔ ایک دن بادشاہ کو بتایا گیا کہ اس کے ملک میں 3 اندھے فقیر رہتے ہیں جو بہت دانا اور زیرک ہیں۔ وہ دنیا کی حقیقتوں کو ایک منفرد انداز میں سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنی سادہ باتوں میں بڑی حکمت چھپا کر رکھتے ہیں۔ بادشاہ کو ان کی دانائی کے بارے میں سن کر بہت دلچسپی ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ ان تینوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ دربار میں سینکڑوں لوگ جمع تھے۔ درباری، وزراء، سپاہی اور شہر کے معزز لوگ سب بادشاہ کے اس نئے امتحان کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ آخر کار تینوں فقیر بادشاہ کے سامنے لائے گئے۔ وہ پرانے اور بوسیدہ لباس میں ملبوس تھے، مگر ان کے چہروں پر سکون اور دانائی کی روشنی جھلک رہی تھی۔ بادشاہ نے ان سے کہا، میں تمہیں ایک امتحان میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے صحیح جواب دیا تو میں تمہیں بڑا انعام دوں گا، اور اگر تم ناکام ہوئے تو تمہیں مزید غور و فکر کرنے کے لیے واپس بھیج دیا جائے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ایک ہاتھی کو دربار میں لائیں۔ دربار میں موجود لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ بادشاہ ایک ہاتھی کو کیوں بلوا رہا ہے، مگر سب لوگ خاموش رہے اور غور سے دیکھتے رہے کہ آگے کیا ہوگا۔ چند ہی لمحوں میں ایک عظیم الجثہ ہاتھی دربار میں لایا گیا۔ وہ ایک زنجیر سے بندھا ہوا تھا اور اس کی سونڈ ہلکی ہلکی جنبش کر رہی تھی۔ اس کا قد بہت اونچا تھا، کان بڑے اور جھالردار تھے، اور اس کی ٹانگیں ستونوں کی مانند مضبوط تھیں۔ بادشاہ نے تینوں فقیروں سے کہا، تم سب اندھے ہو اور آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر تمہاری دانائی تمہیں دنیا کو سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک اس ہاتھی کو چھو کر بتائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ پہلا فقیر آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر ہاتھی کو چھونا شروع کیا۔ وہ سیدھا ہاتھی کی سونڈ تک پہنچا اور اسے مضبوطی سے پکڑ کر محسوس کیا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اس کی مضبوطی، اس کی سختی، مڑنے کی صلاحیت اور بناوٹ کو پرکھا، اور پھر بلند آواز میں بولا، یہ تو ایک بہت بڑی، موٹی اور لچکدار رسی ہے۔ اس کی بناوٹ بالکل ایک سخت رسی جیسی ہے جو مضبوط بھی ہے اور مڑ بھی سکتی ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور دوسرے فقیر کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرا فقیر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ ہاتھی کے بڑے اور جھالردار کانوں تک جا پہنچے۔ اس نے انہیں اوپر نیچے ہلایا، ان کی پتلی اور نرم ساخت کو محسوس کیا، اور کچھ دیر غور و فکر کے بعد بولا، نہیں، یہ تو ایک بڑے پنکھے کی مانند ہے۔ اس کی بناوٹ بالکل ایک پنکھے جیسی ہے جو ہلکی ہوا بھی دے سکتا ہے اور حرکت بھی کرتا ہے۔ درباریوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ مسکرا رہے تھے، کچھ حیران تھے کہ دونوں فقیروں نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ اب تیسرا فقیر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ ہاتھی کی مضبوط ٹانگوں تک پہنچے۔ اس نے مضبوطی سے ایک ٹانگ کو پکڑا، اس کی موٹائی، سختی اور مضبوطی کو محسوس کیا، اور پھر پر یقین لہجے میں بولا، تم دونوں غلط ہو، یہ تو ایک بہت بڑے ستون کی طرح ہے، بالکل مضبوط اور سیدھا۔
جیسے کوئی دیوار کا سہارا دینے والا کھمبا ہو۔ اب دربار میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ ہر کوئی حیران تھا کہ تینوں فقیروں نے الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں، حالانکہ وہ سب ایک ہی ہاتھی کو چھو رہے تھے۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، تم سب نے جو کہا وہ کسی حد تک صحیح بھی ہے اور غلط بھی۔ تم میں سے ہر ایک نے سچائی کا صرف ایک حصہ دیکھا ہے، مگر مکمل حقیقت نہیں دیکھی۔ ہاتھی نہ تو صرف رسی ہے، نہ پنکھا اور نہ ہی کھمبا، وہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ سن کر تینوں فقیر خاموش ہو گئے اور غور و فکر میں ڈوب گئے۔ بادشاہ نے دربار میں موجود تمام لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہی انسان کی فطرت ہے۔ ہم دنیا کو صرف اپنے زاویوں سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی سچائی ہے، مگر سچائی ہمیشہ وسیع ہوتی ہے، اور جب تک ہم سب زاویوں سے نہ دیکھیں ہم اسے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سن کر تینوں فقیروں نے سر جھکا لیا اور عاجزی سے بولے، بادشاہ سلامت، آج ہم نے سیکھا کہ سچائی کو مکمل طور پر جاننے کے لیے صرف اپنے تجربے پر بھروسہ کرنا کافی نہیں، ہمیں دوسروں کے تجربات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر انہیں قیمتی تحائف دیے اور کہا، جاؤ اس علم کو دنیا میں پھیلاؤ تاکہ لوگ ایک دوسرے کی رائے اور تجربات کو بھی سمجھیں اور سچائی کو بہتر طور پر پہچان سکیں۔ یوں یہ تینوں فقیر ایک نئی بصیرت کے ساتھ دربار سے نکلے اور ان کی یہ کہانی صدیوں تک لوگوں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں ہمیں صرف اپنے محدود تجربے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کے تجربات اور خیالات کو بھی سننا اور سمجھنا چاہیے۔ سچائی کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی، بلکہ مختلف زاویوں سے دیکھی جانے والی چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔